إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. معزز علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معصوم بچوں اور اسلامی مائیں اور بہنیں اور میری آواز سننے والے مسلمان بھائیوں اور برادران وطن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام کی نعمت سے نوازا، اور دین اسلام کی تعلیمات میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ سال میں 2 مرتبہ ہم اور آپ عید کی مناسبت سے خوشیاں اٹھا سکیں اور خوشیاں منا سکیں. خوشیاں منانے کا یہ موقع ایک ہم اور آپ عید الفطر میں حاصل کیے، اور ابھی ہم اور آپ آج عید الاضحیٰ میں خوشی منانے کے لیے یہاں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں. دعا کریں کہ الہ العالمین حقیقی معنی میں ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، فرحت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی دنیاوی اور اخروی زندگی کے اندر کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے عیدیں ہماری اور آپ کی زندگی میں بارہا نصیب فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی اس کے شریعت کے مطابق خوشیاں منانے اور خوشیاں بکھیرنے کا اللہ تعالی موقع عطا فرمائے. حاضرین، خطبہ عید الاضحیٰ کے مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے جن آیات کریمہ کا انتخاب کرتے ہوئے تلاوت کی ہے، ان آیات اور دیگر آیات کی روشنی میں پیغام عید الاضحیٰ کے طور پر چند باتیں آپ کی خدمت میں گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام کے سنت کے مطابق ہم اور آپ ابھی عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز ادا کیے، اور آپ علیہ السلام کی سنت ہے کہ نماز عید الاضحیٰ کے بعد خطبہ مسنونہ دیا جاتا تھا. اسی سنت کی ادائیگی کے لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. حاضرین، عید الاضحیٰ جو ہے اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے. ابھی ہم اور آپ نے نماز ادا کیا، خطبے کے بعد ہم اپنے گھر پہنچیں گے اور قربانی کا ایک فریضہ انجام دیں گے. اللہ نے جس کو جتنی طاقت دی ہے اس کے اپنی طاقت کے مطابق ہم اور آپ جانور ذبح کرنے کی ایک قربانی کا ایک طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتایا ہے اس پر ہم اور آپ ابھی عمل کرنے والے ہیں. اس قربانی کا پس منظر کیا ہے؟ کیا قربانی صرف اس بات کا نام ہے کہ ہم نماز کے بعد اپنے گھر جائیں کہ کوئی ایک جانور ذبح کرے، گائے کی شکل میں، بیل کی شکل میں، اونٹ کی شکل میں، بکرے کی شکل میں؟ نہیں، صرف اسی کا نام قربانی نہیں، بلکہ قربانی ایک مومن کی زندگی میں، ایک مومنانہ زندگی میں
ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر دن، ہر مہینہ، ہر ہفتہ، زندگی کے ابتدا سے انتہا تک ایک مومنانہ زندگی گزارنے کے لیے اس کے لیے قدم قدم پر قربانی دینی ہے۔ اسی کا نام قربانی ہے کہ ہم مال کی قربانی دیں، ہم جان کی قربانی دیں، ہم دولت کی قربانی دیں، ہم اپنے عزیز و قریب کی قربانی دیں، ہم خواہشات کی قربانی دیں، ہم وقت کی قربانی دیں۔ ہر طرح کی قربانی دینے پر ہی تقرب الہی ہمیں اور آپ کو نصیب ہوتا ہے، ورنہ اسلام اس بات کا نام قربانی نہیں ہے کہ صرف ہم سال میں ایک مرتبہ ایک جانور کاٹ دیں، خون بہائیں، کھائیں اور کھلائیں، اس کا نام قربانی نہیں، بلکہ مومنانہ زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا ہے جس میں ہمیں اور آپ کو قربانی دینی نہ پڑتی ہو۔ ہر طرح کی قربانی مطلوب اور مقصود ہے، جان کی قربانی، مال و دولت کی قربانی، خواہشات کی قربانی، وقت کی قربانی، آل و اولاد کی قربانی، وطن کی قربانی، عزیز و قریب کی قربانی، ہر طرح کی قربانی دینے پر ہی ایک بندہ حقیقی معنی میں مومن بنتا ہے، ایک بندہ حقیقی معنی میں متقی بنتا ہے، ایک بندہ حقیقی معنی میں موحد بنتا ہے۔ اور اس قربانی کا جو پس منظر ہے وہ ہمیں اور آپ کو اس بات کی جانب توجہ دلاتا ہے کہ آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ اضاحی کیا ہے، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے اس قربانی کی تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب اس کی نسبت کو جوڑا۔ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ابراہیم کی زندگی ہم نے اور آپ نے سنا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل سیرت، اور اس قربانی اور اس عید الاضحیٰ کا جو سب سے پہلا پیغام ہمیں اور آپ کو ملتا ہے وہ ہے توحید خالص کو اپنانا ہے، توحید خالص کو اپنانا ہے۔ توحید میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے، توحید میں کسی قسم کا شرک نہیں ہونا چاہیے۔ رب کریم کے ساتھ جو ہے کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم کہلاتا ہے۔ رب نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، تو دوسری جگہ حضرت لقمان نے اپنے لخت جگر کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے لخت جگر اللہ کے ساتھ تو شرک نہ کر۔ اور شرک زمین کا سب سے بڑا ظلم ہے جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب بندہ توحید خالص کو اپناتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر امن، اس کی زندگی کے اندر سکون، راحت، اطمینان اور ہر طرح کی عافیت اسے نصیب ہوتی ہے۔ اور توحید خالص کے اندر تھوڑی سی بھی ملاوٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی ہے، اس کے اندر سے اس کی زندگی سے امن ختم ہو جاتا ہے، چین ختم ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ تم امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، اطمینان قلب کی زندگی چاہتے ہو، تو پھر آپ کو ضروری ہے کہ توحید خالص میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے لے کر وفات تک کی جو سیرت ہمیں اور آپ کو ملتی ہے وہ قدم قدم پر توحید کی دعوت ملتی ہے۔ ابراہیم نے توحید کے خاطر ہر طرح کی قربانی دی، اس توحید خالص کو اپنانے کے لیے وطن کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، والدین کو چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، بادشاہ وقت سے لڑ لیا، اور یہاں تک کہ جب ملک نے اور حکمرانوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ نارے نمرود میں ڈالا جائے گا، ابراہیم نے بخوشی اس توحید کے خاطر نارے نمرود میں کودنا پسند کیا، آگ میں کودنا پسند کیا، لیکن اپنی زندگی سے توحید کو جانے نہیں دیا۔ حاضرین اجلاس، حاضرین عیدگاہ، آپ سے ادباً درخواست ہے کہ ہماری زندگیوں میں انجانے طور پر شرک ہمارے گھروں میں در آیا ہے۔ خواتین اسلام کا ایک بڑا مجموعہ یہاں جمع ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدعقیدگی ان کے اندر آ جاتی ہے اور توحید خالص کے اندر وہ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا سیرت ابراہیم کا یہی پیغام ہمیں ملتا ہے کہ توحید خالص کو اپنانا چاہیے۔ نارے نمرود میں ڈالے گئے ابراہیم، لیکن جس بندے کے پاس توحید خالص ہوتی ہے رب کی مدد کیسے آتی ہے؟ رب کی مدد کیسی آتی ہے؟ رب جب اپنے موحد بندے کی مدد کرنا چاہتا ہے تو آگ کو حکم دیتا ہے، آگ کی فطرت جلانا ہے، لیکن ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا بلکہ رب نے اعلان فرمایا یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم،
کہ اے آگ میرے ابراہیم پر تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ گویا سیرت ابراہیم کا پیغام یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو توحید کو اپنانا چاہیے، اور آج ہم اور آپ جو قربانیاں دینے جا رہے ہیں، یہ قربانی بھی توحید کا ایک حصہ ہے، یہ قربانی بھی توحید کا ایک حصہ ہے۔ جب ہم ان قربانیوں کو اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں تو گویا توحید ہے۔ اگر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، کسی مزار کے نام پر، کسی ولی کے نام پر، کسی پیر کے نام پر، کسی مرشد کے نام پر، کسی عالم کے نام پر، کسی اور کے نام پر اگر ذبح کرتے ہیں تو گویا قربانی کے اندر سے توحید کی جو روح ہے وہ نکل جاتی ہے اور وہاں شرک کا آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام ہمارے مد نظر ہونا چاہیے کہ توحید کو ہم ہر حال میں جانے نہیں دینا چاہیے۔ حاضرین، عید الاضحیٰ کا یہ جو خوبصورت منظر ہے، یہ جو بہترین ایک خوشی کا موقع ہے، اس خوشی کے موقع پر ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اور آپ عید الاضحیٰ کے مناسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں، لیکن عالم اسلام سے، عالم انسانیت سے، عالم ایمان سے تعلق رکھنے والے لاکھوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ کے بندے اور بندیاں دیوانہ وار شوق میں، ذوق میں، ذوق در ذوق، جماعت در جماعت، کیا غریب، کیا امیر، کیا کالا، کیا گورا، کیا وطن کا شہنشاہ یا پھر حکمران یا محکوم، رعایا، ہر ایک جو ہے بارگاہ الہی میں حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے وہاں جمع ہے۔ یہ بھی مکمل حج کا از ابتدا تا انتہا یہی سبق ملتا ہے کہ یہ بھی توحید خالص کا ایک نمونہ ہے، یہ بھی شعائر اللہ کے اندر شمار ہے۔ رب کے گھر کا طواف جو ہوتا ہے وہ کسی اور گھر کا طواف ہو جائے تو شرک ہے، کسی مزار کا ہو، کسی درگاہ کا ہو، اگر وہ طواف ہوتا ہے تو گویا شرک ہے۔ لیکن توحید خالص کے ماننے والے اس بات سے بچتے ہیں کہ وہ صرف کعبۃ اللہ کا طواف کرے۔ آج مینا میں وہ لوگ جمع ہیں اور وہاں جو ہے آوازاری اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں رونا اور گڑ گڑانا ہے۔ گویا توحید خالص کی وہاں بھی تعلیم دی جا رہی ہے، اور اسی طرح توحید خالص اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو توحید کو بچانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینی ہے۔ جیسے ابراہیم نے ہجرت کیا، ابراہیم کے ساتھ ہاجرہ نے ہجرت کیا، اور یہ قربانی ہمیں اس بات کی تعلیم بھی دیتی ہے۔ دوسرا پیغام جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اس خطبے کی مناسبت سے وہ یہ کہ سیرت اسماعیل، سیرت ہاجرہ، ہماری مائیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری مائیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری اولاد ہمارے صفوں کے درمیان ہے۔ ان دونوں کے لیے پیغام ہے، ان دونوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ سیرت اسماعیل ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ بیٹا فرمانبردار ہونا چاہیے، بیٹا اطاعت گزار ہونا چاہیے، بیوی کا فریضہ بنتا ہے، ماں کا فریضہ بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو نیک بنائے۔ ذرا تصور کیجئے ہاجرہ کو ابراہیم نے کہاں چھوڑ گیا تھا؟ ہاجرہ کو ابراہیم نے جنگل میں چھوڑا تھا، بیابان میں چھوڑا تھا، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی مسجد نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی امام نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ ہاجرہ نے اپنے لخت جگر اسماعیل کی تربیت ایسے کی کہ جب باپ نے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، سبحان اللہ، باپ نے کہا اے میرے لخت جگر میں تجھے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ تربیت یافتہ بیٹے کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ ماں نے تربیت کی، ماں نے فرمانبردار بنایا، رب کا پیغام بتایا، رب کی عظمت اس کے دلوں میں بٹھائی اور اپنے باپ کا مقام بتایا، تو باپ کے سامنے بیٹے نے جواب دیا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ سبحان اللہ، قربان جائے اسماعیل کے جواب پر۔ اسماعیل نے کہا ابا جان آپ اس کام کو کر گزریے جس کا رب نے آپ کو حکم دیا ہے، یہ نہ صرف میں کہہ رہا ہوں بلکہ آپ کے ساتھ پوری طرح کھڑا ہوں۔ ابراہیم نے اپنے رب کو منوانے کے لیے اپنے رب کی جانب سے آئے ہوئے خواب کو پورا کیا، اور ابراہیم نے ثابت کر دیا کہ اس دل کے اندر محبت الہی پیوستہ ہوتی ہے، اس دل کے اندر آل و اولاد سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، وطن سے بڑھ کر، عزیز و قارب سے بڑھ کر، ساری دنیا سے بڑھ کر، زمین و آسمان کے درمیان رہنے والے تمام خزانوں سے بڑھ کر اگر کسی کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے
تو رب کریم کی ہوتی ہے، اور رب کریم کے ایک اشارے پر اپنی اس اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے ابراہیم، جس اولاد کے لیے منتیں مانگی تھی۔ بڑھاپے کی عمر میں ابراہیم کو اسماعیل ملے تھے، اسماعیل چلنے پھرنے کے لائق تھے، اسماعیل کو سلایا گیا، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آسمان دیکھ رہا ہے، زمین دیکھ رہی ہے، کائنات کا ہر ذرہ حیران ہے، سجدر ہے، پریشان ہے کہ ایک ایسا باپ ہے کہ اپنے لختے جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہے۔ رب کے دربار سے آواز آتی ہے، رب کے دربار سے آواز آتی ہے، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر کر دکھایا، تم نے خواب کو سچ کر کر دکھایا۔ اب ہمارا فریضہ ہے کہ تمہارے اس عمل کی قدر کو، تمہارے اس عمل کو جاری اور ساری رکھیں گے، اور اس کی ذمہ داری آنے والے تمام مومنوں پر ہم عائد کریں گے کہ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ ایک جانور کی شکل میں قربانی کرتے رہیں۔ حاضرین اور میری اسلامی مائیں اور بہنیں، اولاد کی تربیت ایسی ہونی چاہیے، اولاد کی تربیت ایسی ہونی چاہیے۔ ہمیں دوسرا پیغام یہی ملتا ہے کہ اولاد کی تربیت، تیسرا پیغام یہ ملتا ہے، اور تیسرا پیغام میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ، عزم حوصلے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ نے بارہا سنا ہوگا، کیسی کیسی آزمائشیں آئی، کس امتحان سے وہ گزرے، کیسے پریشانیاں آئی، لیکن ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں، ہر آزمائش میں وہ ثابت قدم رہے، اس قدر ثابت قدم رہے کہ آگ میں ڈالنے کا موقع آیا تو آگ میں ڈالے گئے، اور وہ آگ گلے گلزار ہو گئی، اور انہوں نے پکار اٹھا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ جب اللہ کے لیے ہے، اللہ نے ہماری جانوں کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت ہماری منزل ہے، جنت ہمارا مقصد ہے، جنت ہماری مقصود ہے، ہمارا مطلوب ہے، رویت الہی، رویت باری تعالی ہمارا مقصود ہے، اللہ تبارک و تعالی کے چہرے مبارک کو دیکھنا، اللہ کی ملاقات ہمارا مقصود ہے۔ تو پھر زمین پر ہمیں اور آپ کو آنے والی یہ تکلیفیں بالکل ہیٹ ہیں، اور ایسے موقع پر ہم ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے جیسے ابراہیم نے کیا۔ لہٰذا ان پیغامات کے ساتھ میں مختصر انداز میں قربانی کے تعلق سے دو چند باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کا اعلان فرمایا، ما من عمل آدمی من عمل، کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی عید الاضحیٰ کے دن، یوم النحر کے دن سب سے زیادہ جو کام کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، احب الی اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے، وہ ہے من احراق الدم، یعنی قربانی کرنا۔ قربانی اب ہم اور آپ کرنے والے ہیں۔ قربانی کرنے سے پہلے ہمارے دلوں کا جائزہ لے، ہمارے اندر اخلاص پیدا کریں، ہمارے اندر خلوص پیدا کرے، ہمارے اندر تقوی پیدا کرے۔ یہی رب کا پیغام ہے۔ رب نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے جو جانور ابھی کاٹے جائیں گے، نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچے گا، نہ اس کا خون اللہ کو پہنچے گا، بلکہ گوشت اور خون سے ہم اور آپ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری نیتیں پہنچتی ہیں، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، ہمارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم قربانی دینے سے پہلے اپنی نیت کو پاک اور صاف کر لیں، اخلاص اپنے اندر پیدا کریں، اور یہی مطلوب ہے، اور یہ ہماری قربانیاں رب کے حکم سے ہے اور رب ہی کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور نحر کیجئے، یعنی قربانی دیجئے، رب کے لیے دینا ہے، کسی اور کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے دینا ہے۔ اور دوسری بات، آج کا جو دن ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا آج کا افضل ترین عمل جو ہے وہ قربانی کا عمل ہے، اور قربانی متقی لوگوں کی ہی قبول ہوتی ہے۔ جیسا کہ ابنائے آدم نے قربانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی قبول کی اور ایک کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ دوسری بات، اخلاص و نیت کے بعد
تقوی اور طہارت کے بعد ہم جو جانور لائے ہیں اس جانور کو بے عیب ہونا چاہیے. نبی نے جو باتیں بتائی ہیں ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے وہ جانور ہونا چاہیے. لنگڑا لولا نہیں ہونا چاہیے, کانا نہیں ہونا چاہیے. ان باتوں کا آپ نے خیال رکھا ہوگا. اگر ابھی آپ نے نیت نہیں کی, یہ جانور نہیں لیا ہے, تو جانور لیتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو جو ہے, ہمیں اور آپ کو اپنے سماج کا, اپنے معاشرے کا, اپنی سوسائٹی کا, اپنے برادران وطن کا خیال رکھنا چاہیے. خیال رکھنا چاہیے. اسلام جو ہے کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتا ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جہاں ہم جس چیز کی قربانی دے رہے ہیں وہیں پر ہمارے دوسرے بھائی, ہمارے ملک کے دوسرے بھائی وہ اپنا معبود سمجھتے ہیں. ان کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے, ان کے احساسات کا خیال رکھنا چاہیے, ان کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے. لہٰذا جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے بڑا ادب اور احترام کا معاملہ کرنا چاہیے. اور اسلام ہمیں اور آپ کو اسی بات کی تعلیم دیتا ہے. یہاں تک کہتا ہے اسلام کہ جانور کو ذبح کرنا چاہتے ہو تو چھری اس کے آنکھوں کے سامنے صاف نہ کرو, تیز نہ کرو, ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو. لہٰذا ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. پاکی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے, گندا نہیں کرنا چاہیے. ویسے ہم مسلمانوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ کوئی بھی محلہ اگر گندا نظر آتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے. کوئی گلی گندی نظر آتی ہے تو یقین ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کی گلی ہے. میرے بھائیوں, ہمیں بدلنا پڑے گا. الطہور شطر الایمان, بچپن سے یہ حدیث پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, لیکن عملی طور پر ہم اور آپ بہت دور ہیں. آج ہمیں اس بات کا ثبوت دینا ہوگا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب ہم قربانی کر رہے ہیں تو جہاں ہم کھاتے ہیں وہیں پر عزیز و اقارب کو, رشتہ داروں کو, غربا کو, فقراء کو دینا چاہیے اور ان تک پہنچ کر عید کی خوشیاں بانٹنا چاہیے. خاص طور پر وہ غریب علاقے, وہ غریب بستیاں جہاں تک کوئی نہیں پہنچتا ہے وہاں تک پہنچ کر انہیں قربانی کا گوشت دینے کی کوشش کیجیے. اور آخری بات یہ ہے کہ کاٹتے ہوئے ادب اور احترام کا خیال رکھیں. خود کاٹ سکتے ہیں, خواتین کو کٹوا سکتے ہیں, خواتین بھی ذبح کر سکتی ہیں, بچے بھی ذبح کر سکتے ہیں, وہ بھی کرنا چاہیے. اور دعا کا اہتمام کرتے ہوئے قربانی دینی چاہیے. ان باتوں کا خیال رکھیں. لہٰذا مختصر سا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری زندگی سے توحید نہیں جانا چاہیے, ہماری زندگی سے توحید نہیں جانا چاہیے. آج اعزا ہائی اسکول گراؤنڈ, ہاکی گراؤنڈ کے عید الاضحیٰ کا اہم ترین پیغام آپ کے نام یہی ہے کہ خدا را اپنی زندگی سے توحید کو جانے نہ دیجیے, اور یہی توحید سب سے بڑی امانت ہے. اسی لیے ہمارا جینا مرنا سب کچھ ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. ابراہیم کی سیرت کا یہی خلاصہ ہے کہ ہماری زندگی سے توحید نہ جائے. دوسرے نمبر پر ہماری زندگی میں قربانی کا مادہ, قربانی کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے, ایثار کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. تیسری چیز, ہمیں اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہیے, اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرنا چاہیے. چوتھی چیز, ہمیں ہر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صبر, اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبر اور شکر کی زندگی گزارنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں, الہ العالمین, الہ العالمین, ہم تیرے دربار میں دست بدعا ہیں. اے رب کائنات, اے رب ارض و سما, اے رب بیت اللہ, ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں, ہم بھیک مانگ رہے ہیں, ہم فقیر ہیں, ہم لاچار ہیں, ہم گنہگار ہیں, ہم بدکار ہیں, ہم سیاکار ہیں. اے اللہ, عید الاضحیٰ کے اس میدان سے ہم تیرے دربار میں گڑ گڑا کر بھیک مانگتے ہیں. بھیک مانگنے والوں میں تیرے نیک بندے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, بچے بھی ہیں, مرد و خواتین بھی ہیں, علماء اور حفاظ بھی ہیں. اے اللہ, ہماری دعاؤں کو تو ہی سنتا ہے. اے اللہ, مجیب الدعوات تو ہی ہے. اے اللہ, سمیع تو ہی ہے. اے اللہ, تو ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اے اللہ, ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اے اللہ, ہم تجھ ہی سے بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ, ہماری دعاؤں کو تو سن لے. اے اللہ, ہمیں عید کی صحیح خوشیاں نصیب فرمائیے. اے اللہ, عید الاضحیٰ کا یہ موقع ہے. اے اللہ, ہمیں خوشیاں دینے والا اور خوشیاں بانٹنے والا بنا دیجئے. اے اللہ, ہماری قربانیوں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ, ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما دیجئے, تقوی پیدا فرما دیجئے, للہیت پیدا فرما دیجئے. اے اللہ, ہمیں ریاکاری سے بچا لیجئے. اے اللہ, ہم نے قربانی کا جانور لانے کے بعد جتنا کچھ ریاکاری ہم سے ہوئی ہے, اے اللہ, ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ, سچی توبہ نصیب فرمائیے. اے اللہ, اخلاص کے ساتھ
خلوص کے ساتھ قربانی اس جذبے کے ساتھ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ اے اللہ اگر ضرورت پڑے تو ہماری جانیں حاضر ہیں، ہماری آن و اولاد جائے، ہماری آن و اولاد کی جانیں آپ کے دین کے لیے حاضر ہیں۔ اے اللہ ہمارا مال، ہماری دولت، ہمارا وقت، ہمارا سب کچھ آپ ہی کا ہے، اور آپ کے دین کے لیے اور آپ کے لیے ہمارے سارا کچھ جو ہے اے اللہ حاضر ہے۔ اے اللہ آپ ہمیں موقع دے دیجئے کہ ہم آپ کی راہ میں قربان ہو جائیں۔ اے اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ اس موقع پر آپ کے گھر کا حج کرنے کے لیے عالم اسلام سے امڑتا ہوا لاکھوں کا سیلاب وہاں پہنچا ہوا ہے، اے اللہ ان سب کے حج کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ انہیں حج مبرور عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہر طرح کے حادثے سے ان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ حج کے تمام ارکان سنت نبوی علیہ السلام کے مطابق ادا کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ جتنے ہمارے رشتہ دار حج کے میدان میں ہیں، اے اللہ یہاں جو جمع ہیں، اے اللہ سب کو حج کا موقع نصیب فرمائیے۔ اے اللہ حرمین کی حفاظت فرمائیے، حرمین کی خدمت کرنے والے قادموں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجئے۔ اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں، اے اللہ سوائے آپ کے دربار میں دعا کرنے کے، آپ سے بھیک مانگنے کے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجئے۔ اے اللہ اہل غزہ پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ آج میدان میں ہم خوشیاں منا رہے ہیں، لباس میسر ہے، کھانا میسر ہے، قربانی میسر ہے، لیکن اے اللہ اہل غزہ ہر ایک لقمے کے لیے، ایک گھٹ کے لیے، ایک لباس کے لیے ترس رہے ہیں۔ اے اللہ آپ ہی ان کے حامی ہیں، اے اللہ آپ ہی ان کے مددگار ہیں۔ اے اللہ اہل غزہ کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و سلامتی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و سلامتی عطا فرمائیے۔ اے اللہ مساجد کی، مدارس کی، زمینوں کی، مسلمانوں کی، علماء کی، حفاظ کی، مرد و خواتین کی، جائیداد کی، تمام چیزوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے مساجد کی، ہمارے عبادت گاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و سلامتی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ملک پر دشمن جو آنکھ اٹھا کر دیکھ رہا ہے، اے اللہ ہمارا پڑوسی ملک ہو یا کوئی بھی ملک ہو، اے اللہ ہمارے ملک کی جانب جو آنکھ اٹھا کر دیکھے، اے اللہ اسے نیست و نابود کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و سلامتی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ملک کے حکمرانوں کے اندر انصاف پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے ان کے دلوں میں ہمدردی پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے والدین کو شفا عطا فرمائیے، شفا مستمرہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان کا سایہ ہم اولاد پر تادم اے اللہ دراز فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین دو یا ایک اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہمارے رشتہ دار جو رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے اس مسجد محبوبیہ کے ایک مصلی جو کل گزر چکے اور آج ان کا بیٹا بھی گزر گیا، اے اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ دونوں کو جنت الفردوس میں اونچا اور اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان صفوں میں آپ جانتے ہیں بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، مرد و خواتین ہیں، اے اللہ بیماری سے جوجھ رہے ہیں، اے اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی تربیت کرنے والا ہمیں بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری مائیں اور بہنوں کو نیک بنا دیجئے۔ اے اللہ ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں حلال روزی روٹی عطا فرمائیے، حرام سے بچا دیجئے۔ اے اللہ حرام سے بچا دیجئے، سود سے بچا دیجئے۔ اے اللہ حلال روزی روٹی میں خیر و برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ جن بھائیوں نے ہم سے دعا کی درخواست کیا اور نہ کی ہے، اے اللہ سب کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما کر اے اللہ ان کے جائز خواہشات کو اور نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا، نمازی، نماز پڑھنے والا، ذکر و اذکار کرنے والا، دعاؤں کا اہتمام کرنے والا موحد بنا دیجئے۔ اے اللہ توحید خالص کی دعوت، اے اللہ توحید خالص کی توفیق ہمیں عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.